بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے دار چینی کے بارے میں۔ دار چینی کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دوسرے مسالوں کی نسبت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ دار چینی کو انگلش میں سینامن کہتے ہیں۔ دار چینی ایک گھریلو مسالہ ہے جو کہ تقریباً ہر گھر کے کچن میں روزمرہ کے کھانوں کا حصہ ہے اور صدیوں سے پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دار چینی کا درخت قد میں چھوٹا مگر سدا بہار درخت ہوتا ہے۔ یہ ہندوستان اور اس کے نزدیکی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس درخت کی چھال ہی دار چینی کے نام سے بازار میں ملتی ہے۔ جو چھال ہندوستان کے درختوں سے حاصل ہوتی ہے اسے تاج سلیقہ کہتے ہیں۔ دار چینی کی خوشبو نہایت عمدہ ہوتی ہے، ذائقہ تیز، قدرے میٹھا اور لعابدار خوشمزہ ہوتا ہے۔ اس کے ٹکڑے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں اور دار چینی نہایت ہی سستے داموں بازار میں اویلیبل ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن ہم اس کے وہی فائدے ذکر کریں گے جو کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور جن کے اوپر تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دار چینی ان لوگوں کو استعمال کروائی جا سکے یا ان بیماریوں میں دار چینی استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ دار چینی اور بلڈ پریشر۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں آج کل ہر 10 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور دن بدن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بڑھ رہے ہیں۔ تو دار چینی ہمارے بلڈ پریشر میں کمی لانے کا بھی سبب بنتی ہے، یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر والے مریض اگر دار چینی کا استعمال کرتے ہیں، دار چینی لیتے ہیں تو اس سے ان کی خون کی روانی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر میں کمی بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے فنگل انفیکشن کی شدت میں کمی۔ جب کسی کو فنگل انفیکشن ہو تو ایسے لوگوں کو اگر دار چینی استعمال کرائی جائے تو اس میں بھی انہیں نہایت خطرخواہ کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ دائمی سوزش سے نجات۔ اگر کسی بندے کو سوزش یا انفلامیشن ہے اور وہ کرونک کنڈیشن میں چلا گیا ہے تو ایسا بندہ بھی اگر دار چینی اپنے کھانے میں استعمال کرتا ہے تو اس کو اس سے افاقہ ملے گا۔ ڈائبٹیز جیسے دائمی مرض سے بھی بچاؤ میں یہ بہت معاون و مددگار ہے، بلکہ ذیابیطس والے مریضوں کے بارے میں تو یہاں تک نئی ریسرچ کے مطابق کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ دار چینی کا پاؤڈر ½ چمچ صبح اپنے کھانے میں استعمال کرتا ہے یا شام میں استعمال کرتا ہے تو اس سے بلڈ گلوکوز لیول میں کمی آتی ہے اور بلڈ گلائسیمیا میں جب کمی آتی ہے تو بلڈ شوگر لیول بھی کنٹرول رکھنے میں بہت اہم کردار اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر آج کل اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ابھی اس کے اوپر اور بھی ریسرچز چل رہی ہیں، یہاں تک کہ کینسر کے خلیات بننے کے عمل کو روکنے میں بھی دار چینی کا نہایت اہم کردار ہے۔ دل کی صحت میں بہتری لاتی ہے، بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتی ہے۔ نزلہ زکام کے دائمی جو مریض ہیں اگر وہ دار چینی کا قہوہ یا اس کی چائے پیتے ہیں تو اس سے بھی ان کو دائمی نزلہ زکام سے نجات ملتی ہے، خاص طور پہ ایسے نزلہ زکام سے جو کہ الرجی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، گرد و غبار کی وجہ سے ہوتا ہے، ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے اور فضائی آلودگی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی بڑا ہی بہترین کام کرتی ہے۔ دار چینی جراثیم کش خصوصیات کی حامل ہے، یہ نظام میں انہضام کو بہتر کرتی ہے، ہڈیوں کی صحت میں بھی بہتری لاتی ہے۔ دار چینی کا استعمال دل، دماغ اور جگر کے لیے فائدہ مند قرار دیا گیا ہے۔ اتباع کے نزدیک یہ خفگان کو ختم کرتی ہے، جسم میں موجود فاسد مادوں کی اصلاح کر کے ورم کو تحلیل کرتی ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے اور غذا ہضم کرنے میں معاون و مددگار ہے۔ نیز جب بد ہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے، الٹی، متلی، دست، مروڑ، پیچش وغیرہ کی صورت میں بھی اس کا استعمال نہایت فائدہ مند ہے۔ نئی اور جدید ریسرچ کی روشنی میں کینسر کے خلیات بننے کے عمل میں بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ بہرحال کینسر کے علاج کے سلسلے میں اس پر مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس کے استعمال کے چند نہایت سادہ و مجرب نسخے یہ ہیں۔ اگر دانت میں شدید درد ہو تو ایسی صورت میں تھوڑی سی روئی کے اوپر دار چینی کا تیل لگا کر درد والی جگہ پر یہ پھاہا رکھ دیں، انشاءاللہ فوری آرام مل جائے گا۔
کچھ لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر دودھ گیس کا ریح کا سبب بنتا ہے، لہٰذا اس کے لیے جب دودھ کو ابالتے ہیں تو 1 لیٹر دودھ میں 3 گرام دار چینی کا پاؤڈر شامل کر لیا جائے اور اس کو جوش دے دیا جائے، پھر اس دودھ کو استعمال کیا جائے تو اس دودھ سے ریح والا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، دودھ ہضم بھی ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قوت ہاضمہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی مریض کو کھانسی کی شکایت ہے یا دمہ کی شکایت ہے تو 1 گرام پیسی ہوئی دار چینی 1 چمچ خالص شہد میں ملا کر دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنے سے فاقہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، نزلہ زکام اور یہ جو الرجی کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں چھینکی آتی ہیں، فضائی آلودگی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک نسخہ ہے، اس نسخے کو نوٹ کر لیں۔ برگ بنفشہ 6 گرام، میتھی دانہ 6 گرام اور دار چینی 3 گرام سب کو پیس لیں اور آدھے گلاس پانی میں ابال کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں فرق پڑ جائے گا۔ اگر دار چینی کا سپوف روزانہ آدھا چمچ استعمال کر لیا جائے تو اس سے نہ صرف بلڈ پریشر کی سطح نارمل رہتی ہے بلکہ انسان اپنے آپ کو چست اور پھرتیلا بھی محسوس کرتا ہے۔ سامعین یہ بات نوٹ کر لیں کہ دار چینی کے جہاں پر فائدے ہیں اور استعمال کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دار چینی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ ان میں سب سے پہلے ہارٹ پیشنٹس آ جاتے ہیں۔ جو لوگ دل کی عارضے میں مبتلا ہیں ان کو دار چینی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ان کو پیلپیٹیشن یعنی کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بندے کو شدید انفیکشن ہے تو اس کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، ایسے صورت میں بھی وہ دار چینی استعمال نہیں کرے کیونکہ دار چینی استعمال کرنے سے بھی درجہ حرارت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دار چینی سے الرجی ہو سکتی ہے، لہٰذا ایسے لوگ اسے استعمال نہ کریں کیونکہ جو الرجی والے لوگ ہوتے ہیں جب وہ اسے استعمال کریں گے تو انہیں نکسیر پھوٹنے کی شکایت کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی سوزش، معدے میں درد یا ہاتھوں اور پاؤں پر سوجن اور اس کے ساتھ غنودگی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو بالکل بھی دار چینی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ دوران حمل کے دوران حاملہ ماؤں کے لیے اس کا استعمال اچھا نہیں ہے کیونکہ اس سے بعض اوقات پری لیبر شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وقت سے پہلے بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے صورت میں بلکہ حاملہ ماؤں کو تو سختی سے کہنا چاہیے کہ وہ دار چینی کا پاؤڈر استعمال نہ کریں۔ طبی معائنے اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سے خون میں گلوکوز یعنی شکر کی مقدار کم ہو سکتی ہے، جس طرح ہم نے ابھی پہلے تھوڑی دیر ذکر کیا ہے کہ ذیابیطس والے مریضوں کے لیے دار چینی کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا بلڈ شوگر لیول لو ہوتا ہے ان کو دار چینی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب وہ دار چینی استعمال کریں گے، اس کا سفوف استعمال کریں گے تو وہ ان کا بلڈ شوگر لیول اور کم کر دے گا، جس سے ان کو چکر آ سکتے ہیں اور ان ہائپوگلائسیمیا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دار چینی کا تیل، دار چینی کا تیل سکن کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ سکن پر ویسے ہی جلن پیدا کر سکتا ہے جیسے کہ مرچ کا تیل، اس لیے اس کو جلد پر بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دار چینی کو ایک قسم کے اینٹی بائیوٹک سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ڈاکٹر کے مشورے سے اینٹی بائیوٹک لے رہا ہے تو ایسے صورت میں بھی اسے دار چینی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسی صورت میں خطرناک نتائج دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے تمام معلومات وقت پر مل سکیں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔